السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ایک دو دن سے بحث امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ پر ہو رہی ہے۔ ساری بحث کا خلاصہ یہ تھا امام سفیان بن عیینہ کے حوالہ سے محدثین نے صراحت کی ہے کہ یہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں۔ یہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں اور لاکھوں راویوں میں ایک ہی ایسے راوی ہیں سفیان بن عیینہ جو ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں۔ اس وجہ سے محدثین نے ثقہ سے تدلیس کرنے والے کی انا کو مضر نہیں سمجھا بلکہ مقبول سمجھا ہے۔ اس پر ہم نے کافی حوالے بھی پیش کیے تھے پرسوں کے لیکچر میں۔ ہمیں کہا گیا کہ بعض شیوخ کی تحقیق میں امام سفیان بن عیینہ نے دو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کی ہے۔ کہا گیا کہ جی سفیان بن عیینہ نے دو ضعیف راویوں سے تدلیس کی ہے، تو وہ قاعدہ ٹوٹ گیا۔ ہم نے بار بار سمجھایا بیٹو قاعدہ قائم ہے، جہاں یہ ثابت ہوگا ان کی تدلیس ثابت ہو جائے گی، ضعیف راوی کو گرا رہے ہیں، اس سند پر ہم یہ حکم لگائیں گے کہ یہ سند ضعیف ہے، قاعدہ برقرار ہے۔ قلیل و تدلیس جہاں جہاں ان کی تدلیس ثابت ہوگی، تدلیس کا ثبوت ان کہنا یہ باطل ہے کہ جی تدلیس کا ثبوت یہ ہے ان، نہیں، ان تدلیس کا ثبوت نہیں ہے۔ قلیل و تدلیس کا ان سے بیان کرنا یہ تدلیس کی علامت نہیں ہے۔ قلیل و تدلیس کی جہاں تدلیس ثابت ہو جائے، ثابت کا کیا مطلب ان سے بیان کرے؟ نہیں، ثابت کا مطلب یہ ہے ہم دراسہ کریں گے، قرائن دیکھیں گے، جہاں وہ راوی گرا رہا ہے وہ ثابت ہو جائے، وہ دلیل مل گئی ہے، وہاں تدلیس ثابت ہو گئی ہے۔ ہم بحث کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، کافی زیادہ بے تکے سوالات ہو چکے ہیں، اس میں آپ کا قصور ہی نہیں، جیسے آپ کو بات بتائی گی آپ نے وہی شیئر کرنی ہے، تو غلط باتیں شیئر کی گئیں ہاتھ نیچے کر لیں۔ میں جب لیکچر مکمل کروں گا آپ کو اجازت ہوگی سوال کرنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے شیخ زبیر علیزئی حافظ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ استاد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین کے دو ایڈیشن ہیں۔ پہلا ایڈیشن ہمارے پاس ہے، دوسرا ایڈیشن بھی ہمارے پاس پی ڈی ایف میں ہے، لیکن اب یہ کتاب بھی ہمیں مکتبہ رحمانیہ سے مل گئی ہے۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے یہاں تاریخ میں لکھا ہے، ابن حجر نے اوپر لکھا ہے رحمہ اللہ نے، کان یدلس لیکن لا یدلس الا عن ثقہ، یہ ثقہ سے تدلیس کرتے تھے، اور یہی دعویٰ ابن حبان نے کہ یہ ایک متقدمین کہ یہ ایک یعنی سب کا یہی دعویٰ ہے کہ امام ابن عیینہ ثقہ سے تدلیس کرتے، ان کا نا مقبول ہے۔ ہم پھر یہ بات دہرانا چاہتے ہیں، ان قواعد کو توڑنے کے لیے بڑی زیادہ محنت چاہیے۔ یہ قواعد کسی درزی صاحب نے نہیں بنائے، کپڑا فروخت کرنے والا شخص یا ذمہ دار
شخص نے نہیں بنائے، یہ ان لوگوں نے قواعد بنائے ہیں جن کی زندگی جرح و تعدیل میں بسر ہوئی ہے، جن کو دنیا نے حجت مانا ہے، یہ انہوں نے قواعد بنائے ہیں۔ بعض دفعہ محقق کو خود سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، محقق صاحب کو دلیل کی خود سمجھ نہیں لگ رہی، جو دلیل دے رہا ہوتا ہے شخص وہ دلیل بنتی نہیں، اس سے مراد کوش ہوتی ہے، مراد الٹ لے کر اجتہادی غلطی سے ہم کہیں گے، جان بوجھ کر نہیں، اجتہادی غلطی کی وجہ سے وہ دن کا رات بن جاتا ہے، بعد کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ یہی صورتحال یہاں پر بھی ہوئی ہے۔ بار بار کہا گیا دو راوی، دو ضعیف راوی، دو ضعیف راوی، ہم نے کہا بھی یہ ثابت نہیں ہے، ثابت کریں۔ پہلی بات یہ ہے، استاد محترم رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے فتح المبین، دوسرا ایڈیشن ہے، صفحہ نمبر 69، ھذا فی الغالب، جو کہا گیا ہے نا صرف ثقہ سے تدلیس، یہ غالب ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں یہ کلی کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ غالب ہیں، ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں۔ شیخ صاحب نے لکھا یہ غالب مراد ہے، تو ٹھیک ہے۔ الا، اور مگر، فہو دلسا، ابن عیینہ نے تدلیس کی ہے، ان ابی بکر الحذلی متروکن، ورنہ ابن عیینہ نے ابو بکر الحذلی متروک راوی سے تدلیس کی ہے۔ واضح؟ واضح؟ اچھا، آگے لکھا وغیری، وغیری ہی، وغیرہ سے۔ تو پوری تحقیق ہم نے پڑھی دونوں ایڈیشنوں میں، جو تدلیس پر شیخ صاحب رحمہ اللہ کی اور کتابیں ہیں، چھوٹی موٹی رسائل ہیں، مضامین ہیں، وہ بھی ہمارے مطالعہ میں ہیں، ہم نے وہ ان کا بھی مطالعہ کیا ہوا ہے۔ یہاں شیخ صاحب نے ابو بکر الحذلی کے آگے حوالہ نہیں دیا، الفتح المبین میں حوالہ میں ایک محدثین کا متفقہ اصول توڑ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، میں کہہ رہا نہیں جی ضعیف سے بھی تدلیس ثابت ہے، تو حوالہ یہاں پر دیا نہیں، کوئی حوالہ دیا؟ کوئی حوالہ نہیں دیا۔ دونوں ایڈیشنوں میں میرا ذہن تھا شاید دوسرے ایڈیشن میں ہوں والے نہیں دیے۔ تو بہرحال شیخ محترم نے اپنا دوسرا ایک رسالہ تدلیس کے موضوع پر، التاسیس فی مسئلۃ التدلیس، جو چھپا ہے الحدیث میں، شروع میں چھپا تھا، مقالات میں بھی ہے، وہ الحمدللہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر شیخ صاحب نے اپنے دعوے کی دلیل وہاں نقل کی ہے، اس کو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا۔ مضمون تو اردو ہے، یہ تو عربی کتاب ہے، یہاں بھی حوالے ہونے چاہیے تھے تاکہ طالب علم تشکیک کا شکار نہ ہو، فوراً وہ حوالے دیکھ کر کلیئر کر لے کہ یہ بات ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال جتنے بھی تدلیس پر شیخ محترم رحمہ اللہ نے بحث کی ہیں، امام ابن عیینہ رحمہ اللہ کے آگے ایک راوی لکھ چکے ہیں، دوسرے کا ذکر نہیں مجھے ملا۔ شیخ صاحب کی تحقیق میں ایک متروک راوی سے تدلیس ثابت ہے ابن عیینہ رحمہ اللہ سے، ایک سے دو سے نہیں۔ آپ بار بار دو کا نام لے رہے تھے، آپ پر واجب ہے مجھے دوسرا بھی پیش کریں تاکہ ہم اس کی بھی تحقیق کر سکیں۔ ضعیف آپ بار بار کہہ رہے تھے، ضعیف آپ بار بار کہہ رہے تھے، دو ضعیف سے تدلیس ثابت ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں صرف ایک راوی کا ذکر کیا ہے، ابو بکر الحذلی متروک سے تدلیس ثابت ہے امام سفیان بن عیینہ کی۔ چلو ابھی آپ نے رجوع کر لیا، نہیں دو نہیں ایک ہے۔ بیٹا مجھے دلیل دو، حوالہ دو، کہاں لکھا ہے؟ میں حوالے کا محتاج ہوں، ایسے آپ کے پاس ہزاروں کمزور باتیں، غلط باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، میں نہیں مانتا۔
مجھ سے بات کرنی ہے مجھے حوالہ پیش کریں، فوراً ہم بات کریں گے۔ سنیں میرے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے، ہم گنہگاروں کو یہ منہج استاد محترم نے ہی دیا ہے، بیٹو تقلید نہیں کرنی، تقلید نہیں کرنی، دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنا آپ کا حق ہے۔ ہم ان محدثین کے جانشین ہیں جن کی ساری زندگی غلط کا رد کرتے کرتے گزری۔ آپ کا کیا خیال ہے ہم غلط بات دے کر خاموش ہو جائیں گے؟ خاموش ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دلیل کی بنیاد پر احترام کے ساتھ اصل حقیقت کو واضح کرنا ہم پر فرض ہے۔ ہم نہ کریں گے تو ہم غلط رستے پر ہیں، یہ جی اپنوں کی غلطی چھپا لیتے ہیں، ہمارا خون یہ گوارا نہیں کرتا۔ بہرحال آئیں ابھی ہم ملاحظہ فرماتے ہیں، امام سفیان بن عیینہ نے ابو بکر الحذلی سے تدلیس کی ہے یا نہیں کی؟ پہلی بات، جتنا جرح و تعدیل کے علم ہے یہ سب کا مشترکہ علم ہے، یہ نہیں بھی یہ کہیں جی میرا ہے وہ کہیں میں، نہیں، یہ سب کا مشترکہ علم ہے۔ آپ محنت کریں، اللہ تعالی ہم سے کام لیں کہ امام سفیان بن عیینہ نے ابو بکر الحذلی سے تدلیس کی ہے سوائے میرے استاد محترم شیخ زبیر رحمہ اللہ کے۔ نوٹ کریں گے بات۔ دوسری بات ذہن میں آتا ہے یہ سوال کہ جی شیخ صاحب نے تو لکھا ہے نا، یہ اپنے ذہن کو واضح، ذہن کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ ہماری ناقص تحقیق کے مطابق آپ اگر دلائل کے ساتھ یہ میرے مسئلہ ثابت کر دیں گے تو میں آپ کا مشکور ہوں گا، انشاءاللہ آپ کو شکریہ ادا کروں گا۔ امام سفیان بن عیینہ نے ابو بکر الحذلی سے ایک بھی حدیث بیان نہیں کی۔ لکھیں میری بات، لکھیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ابن عیینہ نے ابو بکر الحذلی سے تدلیس کی ہے، یہ متروک راوی ہے۔ ذہن میں آتا ہے نا سوال، پتہ نہیں کتنی روایتیں ان سے بیان کی ہیں، یہ کیا بلا تھے، تدلیس ہو گئی ہے، ذہن میں 100 سوال آتا ہے۔ تو ہماری تحقیق میں ابھی تک واللہ اعلم بالصواب ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ سفیان بن عیینہ نے ابو بکر الحذلی سے کوئی حدیث بیان کی ہو، ہمیں ملی نہیں۔ تو پھر شیخ صاحب نے کہاں سے کہہ دیا کہ جی ابو بکر الحذلی سے تدلیس ثابت ہے؟ کہاں سے، کس حدیث کی بنیاد پر؟ حدیث کی بنیاد پر نہیں کہا، کسی حدیث کی سند میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اور جب ابن عیینہ ابو بکر الحذلی سے کوئی حدیث بیان کرتے تب بھی ہوتا نا، ان سی حدیث ابن عیینہ نے بیان کی نہیں، تو پھر کہاں سے شیخ صاحب نے یہ لیا؟ امام زہری رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کے بارے میں ایک قول کہا، تعریفی قول کہا، جب تک یہ شخص ہے تو مدینہ میں علم باقی ہے۔ ایک قول کہا، کس نے؟ امام ابن شہاب زہری نے قول کہا، کس کے بارے میں؟ محمد بن اسحاق کے بارے میں۔ اس قول کو بیان کرنے میں امام ابن عیینہ نے ایک سند میں کہا کالا ابو بکر الحذلی، اور ابو بکر الحذلی نے کہا محمد بن اسحاق بھی وہاں تھے، کہ ابن شہاب زہری نے کہا کہ جب تک یہ شخص ما یزال ھذا الرجل بالمدینہ، اس طرح قول بھی میں آپ کو وہ لکھوا رہا ہوں۔
لکھ لیں یہ قول. لا یزال الناس فی علم ما باقی ھذا، جب تک یہ محمد بن اسحاق موجود ہے لوگ علم میں رہیں گے، علم باقی رہے گا. لا یزال الناس فی علم ما باقی ھذا، جب تک یہ شخص باقی ہے علم باقی رہے گا. توجہ فرمانا. توجہ کرنا جی. جس قول کی محمد بن اسحاق کے قول کو بیان کرنے کی سند میں جہاں سے شیخ صاحب تدلیس ثابت کر رہے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے. اس کتاب میں وہ تفصیل حوالہ تفصیل نہیں ہے، وہ دوسری کتاب میں ہے، وہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں. لکھیں التاسیس فی مسئلۃ التدلیس. یہ قول کتب جرح و تعدیل ہے، یہ قول کتب جرح و تعدیل میں یہ تو بات ثابت ہوگی نا کہ ابن عیینہ سے جو تدلیس ثابت کی جا رہی ہے وہ کوئی حدیث وغیرہ میں نہیں ہے، وہ ایک قول میں ہے. سمجھ لگی؟ محمد بن اسحاق کے بارے میں امام ابن شہاب زہری کے قول میں اس سے ثابت کیا جا رہا ہے. اب اگلی میں بات آپ کو دکھا رہا ہوں. توجہ فرمانا. شیخ زبیر صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ اما انہ لا یزال فی الناس علم ما باقی، لوگوں میں اس وقت تک علم باقی رہے گا جب تک یہ محمد بن اسحاق زندہ رہے گا. طریق یحییٰ بن معین صفحہ نمبر 504 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 979 من زوائد عباس دوری. دوسرا حوالہ الکامل ابن عدی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2119. اس روایت میں سماع کی تصریح نہیں ہے. کن کی؟ امام سفیان بن عیینہ کے سماع کی تصریح اس میں نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں لہذا ثابت ہوا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے الحذلی سے تدلیس کی ہے. یہ شخص ابو بکر بریکٹوں میں سلمہ الحذلی متروک الحدیث ہے، تقریب صفحہ 397 وغیرہ. آگے شیخ صاحب لکھتے ہیں لہذا امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ صرف ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، محل نظر ہے، محل نظر ہے. آئیں ذرا ہم اس بات کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں. یہی قول جو الجرح و تعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 191 سے شیخ صاحب رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، یہی قول
التاریخ الکبیر میں بھی ہے، یہی قول بولیں میں بھی ہے، 3167 یعنی 3167 67 3167 3167 67 شاباش 67 67 تو 66 کو کہتے ہیں، 67 شکریہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا ابراہیم بن المنذر الحزامی عن ابن عیینہ قال واللہ لقد سمعت ابن شہاب واللہ لقد سمعت ابن شہاب، اللہ کی قسم میں نے ابن شہاب زہری سے سنا ہے، اللہ کی قسم میں نے ابن شہاب زہری سے سنا ہے۔ ورأى محمد بن اسحاق قال، انہوں نے ابن شہاب زہری نے محمد بن اسحاق کو دیکھا تو کہا ما یزال بالمدینۃ علم ما بقی ھذا، واضح استاد محترم رحمہ اللہ نے التاسیس فی مسئلہ تدلیس میں اس حوالے کو ایڈ نہیں کیا، وہاں یہ حوالہ نہیں ہے، وہاں کون سا حوالہ ہے؟ الجرح و تعدیل کا، الکامل ابن عدی کا، تاریخ ابن معین کا۔ اس میں بالکل صاف کلیئر بات ہے، ابن عیینہ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، دیکھیں بیٹا، واللہ لقد سمعت ابن شہاب، میں نے سنا ہے ابن شہاب سے، ورآ اور ابن شہاب نے دیکھا محمد بن اسحاق کو، قالا تو کہا، کس نے کہا؟ ابن شہاب نے، ما یزال بالمدینۃ علم ما بقی ھذا، جب تک یہ شخص باقی ہے مدینہ میں علم باقی رہے گا۔ واضح؟ میری آپ سے ریکویسٹ ہے درد مندانہ برادرانہ، آپ کو میں نے حوالہ لکھوا دی، الفاظ لکھوا دیے، شیخ صاحب کا قول التاسیس کا میں نے آپ کو عبارت لکھوا دی، آپ کے لیے تحقیق کا میدان کھلا ہے، آپ ثابت کریں کیا یہاں سے ابن شہاب زہری کی تدلیس ثابت ہوتی ہے؟ اس قول سے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کا حضلی کو چھوڑنا ثابت نہیں ہوتا، ابن عیینہ کا حضلی متروک راوی کو چھوڑ کر یعنی ضعیف راوی سے تدلیس کرنا ثابت نہیں ہوتا۔ میں ایک تو یہ دو عبارتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ دوسری بات، یہی قول توجہ فرمانا، یہی قول امام ذہبی اپنی کتابوں میں لائے ہیں، ابن حجر اپنی کتابوں میں لائے ہیں، اور محدثین متاخرین متقدمین سارے اس قول کو لائے ہیں، اس قول کو بھی لا رہے ہیں کتابوں میں، کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا یہاں تو ابن شہاب امام ابن عیینہ حضلی متروک راوی سے تدلیس کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہ چلا۔ لکھیں میری بات۔ دوسری بات، اس قول کو نقل بھی کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، نقل بھی کیا ہے، ساتھ کہہ بھی رہے ہیں اپنی دوسری کتابوں میں کہ سفیان بن عیینہ صرف ثقہ سے ہی تدلیس کرتے ہیں، ان کی ان والی روایت مقبول ہے۔ کچھ حوالے نوٹ فرما لیں۔
ابو بکر حضلی کے جھوٹا متروک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ابن معین نے کذاب کہا، امام نسائی نے لیس اب سکا کہا، امام دارقطنی نے تارا کہ دارقطنی ہے اس حوالے سے، ابن حبان نے کہا روان الاسبات الاشیاء موضوعہ، ابو بکر الحضلی متروک ہے، کذاب ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان کا نام سلمہ تھا، سلمہ بن عبداللہ۔ لکھیں، کچھ میں باتیں لکھوا رہا ہوں جو پہلے نہیں لکھوائی تھی، نئی لکھوا رہا ہوں۔ مولوی یمانی رحمہ اللہ نے کہا، مولوی یمانی رحمہ اللہ نے کہا وَالْحُكْمُ عِنْدَهُمْ فِي مَنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ وَقَصُرَ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُدَلِّسُ إِلَّا فِي مَا سَمِعَهُ مِنْ ثِقَةٍ لَا شَكَّ فِي أَنَّ عَنْعَنَتَهُ مَقْبُولَةٌ۔ جو ثقہ سے سنیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا ان مقبول ہوتا ہے، کما قالوہ فی ابن عیینہ، جس طرح محدثین نے ابن عیینہ کے بارے میں کہا ہے۔ آثار المعلمی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 244۔ پھر یہی کتاب آثار المعلمی یمانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 130 میں لکھتے ہیں وَمَن لَا يُدَلِّسْ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ عِنْدَهُ وَمَن لَا يُدَلِّسْ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ متفقٌ علیہ کا سفیان بن عیینہ۔ سفیان بن عیینہ ثقہ سے تدلیس کرتے ہیں، اس پر اتفاق کیا گیا ہے، اس پر اتفاق نقل کیا گیا ہے۔ یہی بات محدثین نے کہی کہ ان کی ان والی روایتیں مقبول ہیں، اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کہی نا بات، آپ کو باتیں لکھوائی تھی نا۔ حافظ ذہبی نے کہا مدلس جو ثقات شیوخ سے تدلیس کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ الموقظہ صفحہ نمبر 132، موقظہ 132۔ حافظ ذہبی اسی قول کو، ابو بکر الحضلی کے قول کو اپنی کتابوں میں نقل کر رہے ہیں، جن کو رجال میں استقرا تھا، ان کو تو یہ نظر نہ آیا کہ امام سفیان بن عیینہ یہاں پر ضعیف سے تدلیس کر رہے ہیں، ان کو نظر نہ آیا، ہمیں نظر آ گیا۔ امام حافظ علائی نے کہا جو آدمی صرف ثقہ سے تدلیس کرنے میں معروف ہو تو وہ جس کے بارے میں ان کہے، ان وغیرہ کہے، قبول کیا جائے گا۔ جامع تفسیر صفحہ نمبر 115۔ ابن عبد البر التمہید جلد 1 صفحہ 17 میں کہا اگر مدلس صرف ثقہ سے روایت کرے تو اس نے توقف سے مستغنی کر دی، اس کی تدلیس کی بابت دریافت نہیں کیا جائے گا۔ ابن حبان کا حوالہ، ابن عبد البر کا حوالہ، قاضی یاز کا حوالہ، حافظ ذہبی کا حوالہ، ابن حجر کا حوالہ، دارقطنی کا حوالہ، حافظ عراقی کا حوالہ، یہ ہم سارے پہلے امام زرکشی کی بات، امام ابن ناصر الدین دمشقی کی بات، حافظ سخاوی کی بات وغیرہ وغیرہ، موجودہ علماء سارے موجودہ علماء